بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ یونٹ نمبر 1 کی ریڈنگ ہم پہلے سے سٹارٹ کر چکے ہیں۔ پیج نمبر 6 کو ہاف پیج نمبر 6 جو ہے آپ کر چکے ہیں۔ پیج نمبر 6 سے ہی آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ گرافس جو ڈائیگرامز ہیں اس کی ہم ٹائپس پڑھ رہے ہیں۔ اس میں دوسری ٹائپ ہے ہمارے پاس پٹی گراف یا بار گراف جسے کہتے ہیں، جو اس طرح بار کی شیپ میں آپ کے سامنے جو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے اس طرح آپ بناتے ہیں۔ اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ آج کے دور میں علم جغرافیہ میں بار یا پٹی گراف کا استعمال بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس گراف میں مختلف مقداروں کو یکساں موٹائی کی پٹیوں کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان کے درمیانی فاصلوں میں بھی یکسانیت رکھی جاتی ہے اور پٹی کی لمبائی متعلقہ مقدار کی نسبت سے رکھی جاتی ہے۔ پٹیاں افقی یا عمودی کھینچی جاتی ہیں، یہ جیسے آپ کو یہ اسکرین میں نظر آ رہی ہیں۔ ان کی جو وڈتھ ہے وہ سیم ہوتی ہے اور ان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، ڈسٹینس ہے، وہ بھی ایک جیسا ہوتا ہے اور یہ اس طرح شو ہوتی ہیں، یہ جیسے آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ طریقہ مختلف مقداروں کا تقابلی جائزہ لینے کے لیے بہت مفید ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کے بڑے شہروں کی آبادی، نہروں کی لمبائی، کسی اسکول میں ایک مضمون میں طلباء کے نمبر، کسی ملک کی درآمدات و برآمدات، رقبے اور پیداوار وغیرہ کے پٹی گراف تیار کر کے ان پٹیوں میں شیڈ یا رنگ بھرے جاتے ہیں۔ پٹی گراف کی خوبیاں، جو بار گراف ہے اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں؟ پٹی گراف کے ذریعے کسی چیز کی کل مقدار یا پیداوار کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ پٹی گراف کے ذریعے ایک ہی چیز کی مختلف مقداروں کا موازنہ بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اس گراف کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس پر مقداروں کو آسانی سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ پٹی گراف کی خامیاں، اگر ایک سے زیادہ اشیاء یا مقداروں کو ظاہر کرنا پڑے تو ایک پٹی گراف کے بجائے کثیر پٹیاں یا مرکب پٹیوں کے طریقوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اور نمبر 2 پہ ہے پٹی گراف کے ذریعے صرف ایک ہی چیز کی قیمت کو ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس اس کی ٹائپس میں آ رہا ہے پائی گراف، جو ایک سرکل کی شیپ میں ہے، یہ جیسے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس کا ٹوٹل ایریا جو ہوتا ہے 360 ہوتا ہے۔ بعض اوقات اعداد و شمار کو دائروی شکل کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے، اسے پائی گراف کہتے ہیں۔ پائی گراف میں فارمولے کی مدد سے دائرے کے 360 زاویوں کو مختلف خطوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے اور ہر خطے میں رنگ بھر دیے جاتے ہیں۔ زاویے معلوم کرنے کا فارمولہ درج ذیل ہے: 360 ملٹیپلائی انفرادی مقدار ڈیوائڈڈ بائی کل مقدار۔ دیے گئے پائی گراف میں فارمولے کی مدد سے دائرے کو مختلف خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر مقداریں فیصد میں دی گئی ہوں تو زاویہ معلوم کرنے کا طریقہ یوں ہوگا: 360 ملٹیپلائی دی ہوئی مقدار کی فیصد ڈیوائڈڈ بائی 100۔ پائی گراف کی خوبیاں کیا ہیں؟ پائی گراف فیصد مقدار اور کل مقدار دکھانے کے لیے موزوں ترین ہے۔ پائی گراف خطی اور پٹی گراف کی نسبت کم جگہ گھیرتے ہیں، ان کے ذریعے مختلف مقداروں کا آپس میں موازنہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس گراف کے ذریعے مختلف ممالک کے رقبہ جات بہتر طریقے سے ظاہر کیے جا سکتے ہیں، جبکہ پٹی گراف یا خطی گراف کے ذریعے ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ جب کسی شے کی پیداوار، مثلاً بجلی یا گیس کی پیداوار وغیرہ کو ظاہر کرنا ہو تو ایسی صورت میں پائی گراف کے استعمال کو بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ پائی گراف کی خامیاں۔ پائی گراف کی خامیاں: پائی گراف صرف ممالک کی آبادی، رقبے اور گراف کے اظہار کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ اس گراف کے ذریعے درجہ حرارت، بارش، ہوا کا دباؤ وغیرہ کا اظہار ممکن نہیں، اور پائی گراف کے طریقے میں سیکٹر بنانا اور فیصد مقدار نکالنا ذرا مشکل اور محنت طلب ہے۔ یہاں پہ ہمارا آج کا یونٹ نمبر 1 جو ہے اس کی ریڈنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ آپ کا یونٹ نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ سب لوگ اپنے یونٹ نمبر 1 کی ریڈنگ اچھے طریقے سے کیجئے۔ جہاں پہ ریڈنگ میں پرابلم آئے آپ مجھ سے رابطہ کیجئے، میرے نمبر پر رابطہ کر لیجئے، مجھے ان باکس کر دیجئے جہاں جہاں جو پرابلمز ہیں۔ فرسٹ یونٹ آپ کا ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے، شارٹ کویسچن آنسرز ہم نے آج کمپلیٹ کر لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں چیزوں میں جہاں کوئی پرابلم ہو مجھ سے رابطہ کریں۔ تھینک یو۔